بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لائف اینڈ لیونگ ون یعنی کہ اسلامیات کا لیکچر نمبر 1 کے بارے میں گفتگو کریں گے، اور اس کا ہمارا آج کا موضوع ہے اسلامی نظریہ حیات، کہ اسلام کا زندگی گزارنے کا جو ہے وہ نظریہ کیا ہے، طریقہ کیا ہے، اور ہمیں اس بارے میں اسلام نے اور قرآن نے کیا ہدایات دی ہے، کیا رہنمائی دی ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، اسلام کسی ایسے مذہب کا نام نہیں جس کا تعلق صرف انسان کی انفرادی زندگی سے ہو، جس کا تعلق صرف زندگی کے کسی ایک حصے سے ہو۔ اسلام میں اور باقی مذاہب میں مین بڑا فرق یہی ہے کہ اسلام انسان کی برتھ سے لے کے اس کی ڈیتھ تک، اس کے مہد سے لے کے اس کی لحد تک، اس کی پیدائش سے لے کے اس کی موت تک زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی کرتا ہے، خواہ وہ شعبہ انفرادی ہو، اجتماعی ہو، معاشی ہو، معاشرتی ہو، روحانی ہو، سیاسی ہو، کاروباری ہو۔ خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ بازاروں میں یہ اعلان کروایا کرتے تھے کہ جس کو خرید و فروخت کے مسائل نہ آتے ہوں وہ ہمارے بازار میں سودا نہ بیچیں۔ اسلام انفارچونیٹلی سے دیگر مذاہب میں انہوں نے اپنے مذہب کو صرف اپنے مذہب کی جو جگہ ہے یا چرچ ہے یا جو بھی ان کے مذہب کی عبادت کی جگہ ہے وہاں تک محدود کر دیا ہے۔ ہمارے ہاں بھی اسلام کو چند روایات یا رسومات یا عبادات کا مجموعہ سمجھ لیا گیا ہے۔ ایسا نہیں ہے، ہمیں اپنی ساری زندگی اسلام کے مطابق گزارنی ہوگی۔ اسلامی نظریہ حیات کا مطلب یہی ہے کہ آپ کی جو زندگی گزارنے کا نظریہ اسلامی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ زندگی کے کسی بھی شعبے میں ہیں تو آپ کو اسلام کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی۔ شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے جب اسلامی ثقافت کی روح پر گفتگو کرتے ہوئے اور محدود لمیٹڈ مذہبی نقطہ نظر اور اسلامک جو ریولیوشن ہے، انقلاب ہے، اس کے بارے میں، ان دونوں میں فرق اور اس کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے جب آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے ایک صوفی بزرگ کا واقعہ معراج کے بارے میں ایک شعر آپ نے سنایا اور اس کی تشریح میں آپ نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ وہ شعر یہ تھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بل فلک الافلاق رفت و بازار۔ واللہ اگر من رفتنی ہرگز نہ یام۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ معراج کا ذکر اشارہ کرتے ہوئے آسمانوں پہ تشریف لے گئے اور واپس آ گئے۔ شاید کہتے ہیں خدا کی قسم اگر میں اس عروج پہ گیا ہوتا، میں اس بلندی پہ گیا ہوتا تو کبھی واپس نہ آتا۔ لیکن یہ جملہ ایک محدود مذہبی نقطہ نظر اور انبیاء کے انقلابی نقطہ نظر کے فرق کو واضح کر دیتا ہے کہ جس شخص کے سامنے صرف اپنی ذات کا عروج، اپنی ذات کا کمال، اپنی ذات کی ترقی مقصود ہو، وہ ایسا کر سکتا تھا کہ جا کر واپس نہ آتا۔ جس شخص کے سامنے پوری انسانیت کی روشنی، پوری انسانیت کی ہدایت، پوری انسانیت کی فلاح اور پوری انسانیت کو رب کا پیغام پہنچانا مقصود ہو، وہ اس اپنے فرض منصبی سے اور جو اللہ کی طرف سے آپ کو سونپا گیا ہو وہ کبھی جو ہے وہ غافل نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا اللہ کے نبی آسمان سے دنیا میں دوبارہ تشریف لائے، حالانکہ اتنا عروج، اتنا کمال، اپنے رب سے ملاقات کا شرف ملنے کے بعد جو ہے وہ انسان کی معراج اس سے بڑی کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑا روحانی مراتب میں بڑا مرتبہ کیا ہو سکتا ہے کہ دیگر انبیاء خواہش کرتے رہے ربی آرینی، اے اللہ تعالیٰ ہم آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہاں رب نے پیغام بھیجا کہ اے میرے حبیب آسمان پہ تشریف لائیں۔ لہٰذا
دین حق جو ہے یہ ایک ایسا انسان اور ایسا معاشرہ چاہتا ہے جو اپنی زندگی کا ہر پہلو، ہر مقصد جو ہے اسلام کے مطابق گزارے۔ ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشکل ترین کام کو بخوبی جو ہے وہ انجام دیا۔ اسلام زندگی سے فرار نہیں چاہتا۔ یہ ایک بڑا فرق ہے اسلامی نظریہ حیات میں اور دیگر جو نظریہ حیات دنیا میں پائے جاتے ہیں، کہ اسلام زندگی سے فرار نہیں چاہتا۔ آپ کی زندگی کی جو ذمہ داریاں ہیں ان سے آپ کو عہدہ برا نہیں کرتا۔ اسلام چاہتا ہے کہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے کاروبار کے ساتھ، جس شعبے میں بھی آپ منسلک ہیں اس میں رہتے ہوئے اسلام کے اوپر عمل درآمد کریں۔ آپ ایسا نہیں ہے، ایک تیسری بات ہے لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ رہبانیت کیا تھی؟ لوگ جنگلوں میں چلے جاتے، گھر بار چھوڑ کے، بھی بچوں کو چھوڑ کے، اولاد کو چھوڑ کے، کاروبار چھوڑ کے جو ہے وہ جا کے اللہ کی عبادت لگ جاتے ہیں۔ ایسا نہیں، اسلام ایسا نہیں چاہتا۔ اسلام یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے جو معاشرتی جتنے بھی پہلو ہیں ان میں رہتے ہوئے اپنے فرائض کو سر انجام دیں۔ اس لیے اسلام نے ہر ایک کے حقوق بیان کی، میاں بیوی کے حقوق، باپ بیٹے کے حقوق، بہن بھائی کے حقوق، استاد شاگرد کے حقوق اور معاشرے کے حقوق۔ لہٰذا ہمیں زندگی سے فرار نہیں سکھایا گیا، زندگی میں رہ کر اسلام پہ عمل کرنا سکھایا گیا ہے، اور یہ بڑا اسلام کا ایک خوبصورت پہلو ہے کہ آپ اپنی زندگی کی مصروفیت کو مد نظر رکھتے ہوئے، اب دیکھیں ہم مسلمان ہیں لیکن بدقسمتی سے ہم نے بھی دیگر مذاہب کی طرح اسلام کو چند رسومات، چند عبادت کا مجموعہ سمجھ لیا ہے۔ سود حرام ہے، جتنے بھی مسالک ہیں مسلمانوں کے، جتنے بھی جو ہے مختلف فکر ہیں، کسی کا اس پہ اختلاف نہیں کہ سود حرام ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارا معاشرہ سود میں جکڑا ہوا ہے۔ اتنا کبیرہ گناہ، لیکن ہم سمجھتے ہیں شاید ہم نماز پڑھتے ہیں تو وہ الگ کام ہے، سود جو ہے وہ الگ معاملہ ہے۔ ایسا نہیں ہے، آپ نماز پڑھتے ہیں، وہ آپ نے اپنا ایک فرض ادا کیا، لیکن معاملات کو بھی اللہ کی حکم کے مطابق آپ اگر نہیں گزارتے تو آپ ایک گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوتے ہیں۔ ایسے ہی دیگر معاملات۔ لہٰذا اگر اسلامی نظریہ حیات پہ آپ عمل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو زندگی کا ایک پہلو اسلام کے مطابق گزارنا ہوگا، اور وہ اس کے لیے ہمیں جو بہترین رول ماڈل دیا گیا ہے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے۔ ہمیں فرمان حکم ہے وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے تمہارے رسول کی زندگی، اللہ کے رسول کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اور ہم اپنی زندگی کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی سنت، آپ کی حدیث، آپ کی عادات و ادوار کے مطابق گزارنے کا عہد کریں۔ یہی حقیقت میں اسلامی نظریہ حیات ہے۔